ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت اور امامت کو تسلیم کرنے والا، قبول کرنے والا، ان کی ولایت اور امامت پر دنیا سے جانے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ صلوات تو بھیجئے۔ اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو ہم، تو لہذا صلوات تو ہونا ہی چاہیے، اس سے بہتر نہ رہے صلوات۔ پھر یہ ٹکراؤ کیسے؟ مولانا ابھی تو آپ اتنی لمبی گفتگو کر گئے اور آخر میں کہہ رہے کہ صاحب کوئی بھی امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت اور امامت کے اوپر یقین رکھنے والا اور ان کو تسلیم کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ کی اس گفتگو کا اتنی لمبی چوڑی جو گھنٹہ پر لیا آپ نے، فائدہ کیا ہوا اس کا؟ عزیزان محترم، اس مسئلے کو حل کیا ہے شہید دستغیب رحمۃ اللہ علیہ نے، شہید عبدالحسین دستغیب شیرازی۔ انہوں نے غالباً معاد میں یا استعاذہ میں اس کو تحریر کیا ہے، ان کی کتاب ہے معاد اور استعاذہ۔ انہوں نے اس کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ کوئی شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت میں کوئی نجس نہیں جائے گا اور جنت میں کوئی گندگی نہیں جائے گی۔ اور یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ یہ ہے رجس، یہ ہے نجاست، یہ ہے کثافت، یہ ہے گندگی۔ تو اگر گندگی ہے ہمارے اندر تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اور مولانا آپ نے پھنسا دیا، یہ تو اور پیچیدہ کر دیا مسئلے کو۔ اس سلسلے میں شہید فرماتے ہیں کہ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ولایت کا تو قائل تھا، یہ امامت کو تو قبول کرتا تھا، اہل بیت سے محبت تو کرتا تھا، عاشور ہی کو صحیح لیکن کم سے کم گھر سے نکل کے امام باڑے آتا تھا، عید بقرعید ہی صحیح لیکن مسجد میں قدم رکھتا تھا، مر گیا۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، اگر علی کی ولایت ہے تو جہنم میں جائے گا نہیں۔ پھر دوسری طرف آپ سنا رہے ہو کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت صاف لوگوں کی جگہ ہے، جنت میں گندگی جائے گی نہیں، اور گناہ جو ہے وہ گندگی ہے۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، واجبات کو ترک کیا، حرام کو انجام دیتا رہا، تو ظاہر سی بات اگر حرام انجام دیا تو نجس، نفس خراب اس کا۔ تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ بتایا علامہ نے کہ بہرحال جنت ہے پاک لوگوں کی جگہ اور وہاں کے اوپر پاک لوگ ہی رہیں گے، لہٰذا اسے اتنی مدت کے لیے عذاب میں رکھا جائے گا کہ یہ پاک ہو جائے، یہ صاف ہو جائے۔ پھر جب یہ پاک ہو جائے گا پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اچھا، پھر ہم تھوڑا سا امید والے ہو گئے اور ہم نے خود کہ چلو بھائی ٹھیک ہے کچھ بھی صحیح، لیکن جائیں گے تو یار، جائیں گے تو کم از کم جنت میں۔ اور اس نے پھر اس کو ہلکے سے لے لیا کہ پاک کیا جائے گا ایک جگہ پر رکھ کے، لیکن بالآخر میں تو جنت میں پہنچ ہی جائیں گے، کیسے بھی صحیح، کیسے بھی صحیح پہنچ تو جائیں گے۔ لیکن جنت کے جو سال ہیں، شہید دستغیب فرماتے ہیں کہ شاید کوئی 5 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے، کوئی 1000 سال کے لیے عذاب میں ہو، اور پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور ان گناہوں کی بھرپائی کی جو اس نے دنیا میں کیے ہیں، عذاب کی صورت میں اس سے بھرپائی ہو جائے گی، تب وہ جا کے جنت میں قدم رکھے گا۔ تو یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے،
دنیا کی ایک دن کی گرمی ہم کو برداشت نہیں ہوتی ہے. کسی دن قاعدے سے اگر دھوپ نکل آئے تو برداشت نہیں ہو پاتا ہے. مولانا آج بڑی گرمی ہے, پسینہ ہے کہ رک ہی نہیں رہا ہے. جب کہ آپ قرآن کی آیتیں اٹھائیے اور روایتیں دیکھیے, قیامت کے دن گرمی اور آخرت کی گرمی. خود جس طریقے سے جنتی نعمتوں کا کوئی مقابلہ دنیا کی نعمتوں سے نہیں ہے, ویسے ہی آخرت کے عذاب کا بھی مقابلہ دنیا کی کسی بھی سختی اور کسی بھی عذاب سے نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایک دن بھی, ہم کہتے ہیں 1 سال اور 10 سال اور 1000 سال تو دور کی بات, اگر ایک دن بھی اللہ نے عذاب کر دیا تو اس ایک دن کو کیسے گزاریں گے؟ ایک دن کو کیسے گزاریں گے؟ چہ جائے کہ معلوم ہے کہ 10 سال کے لیے یا 100 سال کے لیے یا 1000 سال کے لیے, اور وہ بھی دنیا والے سال نہیں, آخرت والے سال, کہ جہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب اگر ایک دن بھی رکھ دیا تو کتنے سال رہے؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن آخرت کا, قیامت کا. تو عزیزان محترم, ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, سوچنے کی جا ہے, غور کرنے کا مقام ہے. یہ عزائے سید الشہداء کی برکت ہے اور یہ فرش عزا کی برکت ہے کہ کم سے کم اسی فرش عزا کی بدولت ان ایام عزا میں کم سے کم یہ معارف اہل بیت, معارف قرآن ہم تک پہنچ جاتے ہیں. معارف اہل بیت اور معارف قرآن ہم تک پہنچ جاتے ہیں, جہاں ہم دنیا میں آنے کے بعد ہماری کوشش ہو کہ ہم ایک پاک, صاف, اچھی, خالص زندگی گزاریں. وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے کو حرام سے یا غلط باتوں سے نہ بچائیں. صرف واجبات کا اہتمام نہ کریں بلکہ حرام سے بھی اپنے کو بچائیں.